بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس بندشے کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی شام۔ جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرس بندشے کے ناظرین، آج بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تلاوت قرآن پاک سے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر کے کلام کی طرف بڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو عربی کے کچھ الفاظ بھی سکھانے ہیں، دعا بھی یاد کروانی ہے، ایک واقعہ بھی سنانا ہے جس سے آپ کو سبق ملے گا۔ بندشے کے ناظرین پیارے بچوں، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ پیارے بچوں اور کرس بندشے کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں پر شمار کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرس بندشے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کے نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدینہ کے ناظرین و پیارے بچوں، ہم نے تلاوت قرآن پاک کو سنا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، آمین۔ مدینہ کے ناظرین و پیارے بچوں، آئیے بڑھتا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، کہیں گے قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں
جا کریں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درے زہرا سے ہو کے آ رہا ہے درے زہرا سے ہو کے آ رہا ہے مدینے سے بلا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار اپنا بندیاں دکھائے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ کے گھر دوسرا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، پیارے بچوں اور کرش بندیشہ کے ناظرین، ایک واقعہ سیگمنٹ لے کر حاضر ہوں۔ اور پیارے بچوں اور کرش بندیشہ کے ناظرین، آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ کوشش کریں گے اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس واقعے کے اینڈ میں آپ کو ایک سبق بھی ملے گا، اسے یاد رکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس واقعے سے آپ سے میں کچھ سوالات بھی کروں گا۔ جی چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میری داڑھ میں بہت درد ہوا، جس کی وجہ سے میں ساری رات نہ سو سکا۔ میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان کے پاس جا کر کہا کہ میں داڑھ کی درد کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا، اور اس بات کو میں نے 3 بار دہرایا کہ میں اپنی داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا، اور اس بات کو میں نے 3 مرتبہ دہرایا۔ اس پر انہوں نے فرمایا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں، اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو، مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی۔ پیارے بچوں اور کرش بندیشہ کے ناظرین، بیماری اور پریشانی پر شکوہ کرنے کے بجائے صبر کرنا چاہیے۔ پریشانی اور بیماری وغیرہ پر شکوہ کرنے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ صبر۔ شکوہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو بتانے سے، شکایت کرنے سے اچھا ہے کہ ہم کیا کریں؟ صبر کریں۔ کیا کریں؟ جی صبر کریں۔ بغیر ضرورت کے دوسروں کو بیماری و مصیبت کا بتانا بھی اچھی بات نہیں۔ جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی، پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو پیارے بچوں اور کرش بندیشہ کے ناظرین، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، اور اس پریشانی کے بارے میں سب کو نہیں بتانا چاہیے، بلکہ جو ہماری پریشانی دور کر سکتا ہو اسے ہی بتانا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پریشانی اور بیماری پر صبر کرنے والا بنائے، آمین۔ بندیشہ کے ناظرین، پیارے بچوں، ہم نے واقعہ سنا اور واقعے سے سبق بھی حاصل کر لیا۔ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ جی پہلا سوال بتائیے کہ وہ بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ جو تھے، حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، تو ان کے جسم کے کس حصے میں درد ہو رہا تھا؟
چلیں آپ بتائیں ان کو دیں ذرا مائک سب سے آگے جو دار میں جی داڑھ میں درد ہو رہا تھا اور ان کا جواب درست ہے. جی اگلا سوال بتائیے کہ انہوں نے اس درد کی شکایت کس سے کی؟ انس بھائی کو دیں ذرا مائک. چاچا جان سے. جی اپنے چاچا جان سے. جی اپنے چاچا جان سے کی. ماشاء اللہ ان کا جواب. اچھا یہ شکایت کی اس بات کو کتنی بار دہرایا؟ بغداد بھائی کو دیں ذرا. 3 بار. 3 بار. ان کو دیں ذرا آپ کے برابر میں جائیں. جی بتائیں. 3 بار. 3 بار. ماشاء اللہ دونوں کے جواب درست ہے. جی اگلا سوال بتائیے کہ جنہوں نے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چچا جان جن کو انہوں نے شکایت کی تھی 3 بار اس بات کو دہرایا تھا تو انہوں نے کہا تم نے ایک رات میں بہت زیادہ شکایت کر ڈالی حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 30 سال. جی اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے مگر کبھی بھی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پریشانی اور بیماری پر صبر. جی چلیں. اور دوسرا سوال یہ کہ بغیر ضرورت ہم نے جو 3-4 باتیں سیکھی اس واقعے سے. پہلی بات کیا تھی؟ پریشانی اور بیماری پر کیا کرنا ہے؟ صبر. دوسری بات تھی کہ بغیر ضرورت کسی کو بھی اپنی بیماری اور پریشانی بتانا اچھی بات نہیں ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. مدینے کے ناظرین و پیارے بچوں ہمیں 3 باتیں ذہن نشین کرنے کی صبر کرنا ہے. اور دوسری بات ہر کسی کو اپنی ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو سنایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آ گئی اور اس نے پھر اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتے ہیں. تو مدینے کے ناظرین پیارے بچوں کوشش کریں کہ صبر کریں. اور آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف. جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شان بچوں کی شان. جی تو پیارے بچوں ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ آئیں عربی سیکھیں میں. کون سے سیگمنٹ؟ آئیں عربی سیکھیں جس میں ہم آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ عربی کے نیو ورڈ سکھاتے ہیں. تو پیارے بچوں آج بھی ہم آپ کے لیے 3 عربی کے نیو ورڈز لے کر آئے ہیں. تو پیارے بچوں آپ نے ان ورڈز کو غور سے سننا ہے. اور یہ آج کے جو ورڈز ہیں وہ بھی 3 کھانے کی چیزوں کے نام ہیں. 2 کھانے کی ہیں 1 پینے کی ہے اور کچھ بچوں کو تو زیادہ پسند بھی ہوں گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی 3 چیزیں کون کون سی ہیں. یہ کیا ہے پیارے بچوں؟ جی ہاں دودھ. نیکسٹ یہ کیا ہے؟ جی نیکسٹ یہ کیا ہے؟ جی ہاں شہد. تو پیارے بچوں آج ہم ان 3 چیزوں کی عربی سیکھیں گے کہ انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں. تو آپ نے ان تینوں ورڈز کو غور سے سننا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں پہلے ورڈ کی طرف. پہلا ورڈ کون سا تھا؟ جی ہاں دودھ. تو دودھ کو عربی میں لبنون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں دودھ کو عربی میں لبنون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی دودھ کو عربی میں لبنون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں پیارے بچوں؟ جی ہاں کیا کہتے ہیں؟ لبن. دودھ کو عربی میں لبنون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لبنون. دوسری چیز کیا تھی؟ جی ہاں تو چپاتی کو عربی میں رغیفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں چپاتی کو عربی میں رغیفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رغیفن کہتے ہیں. دودھ کو عربی میں لبن اور چپاتی کو دودھ کو اور چپاتی کو رغیفن. تیسرا ورڈ کیا تھا؟ جی ہاں شہد. تو شہد کو عربی میں عسلن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شہد کو عربی میں عسلن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سب بچے مل کر بولیں. کیا کہتے ہیں؟ شہد کو عربی میں عسلن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شہد کو عربی میں عسلن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عسلن. دودھ کو عربی میں لبنن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور چپاتی کو عربی میں رغیفن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور شہد کو عربی میں عسلن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عسلن.
याद होगा तीनों किसी को? पीछे वाले को दे, अपने पीछे आप, तीन को। जी बताएं, दूध को क्या कहते हैं? लबानुन। जी हाँ, लबानुन। अपने बराबर में दे। जी आप बताएं, चपाती को क्या कहते हैं? रगीफुन। रगीफुन। ये कौन बताएगा? शहद को क्या? अनस भाई को दे भाई। जी बताएं, शहद। असलुन। जी हाँ, असलुन। क्या कहते हैं? असलुन। तीनों एक साथ कौन सुनाएगा? बगदाद भाई को दे। दूध को लबानुन कहते हैं जी और चपाती को रगीफुन कहते हैं जी और शहद को असलुन। जी हाँ, माशाअल्लाह। और इनको दे माइक, इनको जी सुने। दूध को क्या कहते हैं? अबानुन। क्या कहते हैं? अबानुन। नहीं, सही कौन बताएगा? ने पीछे दे माइक उनको। जी बताएं, दूध को क्या कहते हैं? लबानुन। लबानुन। क्या कहते हैं? लबानुन। जी। और चपाती को? रगीफुन। अपने बराबर में दे। जी आप बताएं, चपाती को क्या कहते हैं? रगीफुन। रगीफुन। क्या कहते हैं? रगीफुन। और शहद को? असलुन। जी हाँ, असलुन। तो प्यारे बच्चों, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। दूध को अरबी में लबानुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। और चपाती को अरबी में रगीफुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और शहद को अरबी में असलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? असलुन। जी तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के 3 वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों, आपने इन तीनों वर्ड्स को याद रखना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुज़ैफ़ा भाई ने आज हमें अरबी के 3 नए अल्फाज सिखाए। माशाअल्लाह हुज़ैफ़ा भाई, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। मदीशा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आज हमने अरबी के 3 अल्फाज सीखे जो कि थे दूध को अरबी में क्या कहते हैं, और शहद को अरबी में क्या कहते हैं, और चपाती को अरबी में क्या कहते हैं। मदीशा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज़ टाइम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और कृष्णमंदिशा के नाज़रीन, सेगमेंट है क्विज़ टाइम। क्विज़ टाइम सेगमेंट में होते हैं सवाल और आप देते हैं उसके जवाबात। तो रेडी हैं आप लोग? जी। चलें, पहला सवाल बताइए कि जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे, मुसलमान या कुफार? जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे? जी इनको दें जरा माइक। जी कौन लोग दाखिल होंगे बताएं। चले भाई, और कौन बताएगा? इन्होंने तो नहीं बताया। चलें, पीछे इनको दें जरा। जी बताएं। मुसलमान। मुसलमान दाखिल होंगे। जी जनाब, ये कह रहे हैं मुसलमान दाखिल होंगे। जी आगे बढ़ता है अनस भाई की तरफ। जी बताएं बताएं। मुसलमान। बगदाद भी क्या कहते हैं? मुसलमान। मुसलमान। माशाअल्लाह, तीनों के जवाब जी। अगला सवाल बताइए कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बर्थडे इस इस्लामी महीने में आती है। आपको ऐसे ही पता? ऑप्शन नहीं दूँ? ऑप्शन दूँ? ऐसे ही पता है? चलें, 2 बच्चों को तो ऐसे ही पता है। चलें, मैं ऑप्शन भी देता हूँ फिर भी। रमज़ान या शव्वाल? अब तो 4 बच्चों के हाथ उठ गए, 5 हुआ। चलें भाई, पीछे चलें, पीछे दें ज़रा। रमज़ान। रमज़ान में? अरे भाई ये रमज़ान कह रहे हैं, क्या कहते हैं? जी चलें, दें ज़रा इनको। रमज़ान। रमज़ान। जी चलें, इनको दें ज़रा। रमज़ान। रमज़ान। शव्वाल नहीं? सोच लें एक बार, फिर से सोच लें। रमज़ान। रमज़ान भाई, ये रमज़ान कह रहे हैं भाई। अनस भाई को दें ज़रा। रमज़ान। अनस भाई आप भी रमज़ान कह रहे हो यार। बगदाद भाई को दें ज़रा। रमज़ान। बगदाद भाई ने भी कहा रमज़ान, और रमज़ान जवाब जी। अगला सवाल बताइए कि हज साल में कितनी बार किया जाता है? साल में कितनी बार हज किया जाता है? जी चलें भाई, सब हाथ उठा दें तकरीबन। जी चलें, ज़रा इनको दें। ये जो इस लाइन में पहले नंबर पे बैठे हुए हैं पीछे, अनस भाई के जो पीछे बैठे हुए हैं। जी बताएं। एक बार। एक बार? ए भाई सोच लें, एक बार कह रहे हैं आप भाई, ये एक बार कह रहे हैं। क्या कहते हैं आप? ज़रा इनको आगे। एक बार। ये भी एक बार कह रहे हैं भाई। बगदाद भाई आप क्या कहते हैं? एक बार। 2 बार नहीं होता, सोच लें। एक बार होता है। अनस भाई? एक बार। ये भी एक बार कह रहे हैं, क्यों ना कहें कि जवाब जी। अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब
کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جی یہ سوال ہے. اور چلیں جواب کون دیتا ہے؟ جواب اس لائن میں یہاں پہ دیں، سب سے آخر میں یہ بڑھنا ہے. قرآن پاک. قرآن پاک. جی یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک. جی چلیں یہاں پہ مزید ہاتھ اٹھ گئے. جی چلیں آگے چلیں، آگے دیں اپنے. قرآن پاک. قرآن پاک. جی چلیں اس لائن میں دیں ذرا. قرآن مجید. قرآن مجید. جی آگے. قرآن مجید. قرآن مجید. ماشاء اللہ جواب. جی آخری سوال بتائیے کہ شب معراج رجب کی کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ چلیں یہ تو سوال ہے ہی ہے. اب یہ کون بتائے گا کہ رجب اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ یہ پتہ ہے بغداد بھائی؟ بتائیں ذرا، دیں ان کو مائک دیں. ایسے گننا نہیں ہے، اب نہیں گننا، اب ڈائریکٹ جواب دینا ہے. نہیں ڈائریکٹ جواب. نہیں پتا، نہیں پتا. آپ نے گن لیا پورا؟ 27 رجب. نہیں آپ نے گن لیا جواب تو آپ نے گن لیا، ایسے تھوڑی نا گننا ہے. جی چلیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ رجب اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ دوبارہ گن رہے ہیں؟ پیچھے دیں بھیا، پیچھے مائک دینے. چلیں چھوڑیں اب. 7واں مہینہ. 7واں مہینہ ہے. جی ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. چلیں 12 مہینوں کے نام کون سنائے گا؟ یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے. 12 مہینوں کے اسلامی مہینوں کے نام سنانے ہیں. جی چلیں بغداد بھائی کو دیں. محرم شریف، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحج، ذوالقعد، ذوالحج. جی چلیں ماشاء اللہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. جی چلیں محرم شریف، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعد اور ذوالحج. ماشاء اللہ. جی اب یہ کون بتائے گا کہ شب معراج رجب کی کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ جی ان کو دیں. 27 رجب المرجب. 27 یہ کہہ رہے ہیں بھائی. انس بھائی 27 کہہ رہے ہیں. بتائیں ذرا، آپ مائک دیں ذرا. 27 کو آتی ہے. سوچ لیں ایک بار واپسی سوچ لیں. سوچ لیا بھائی. بغداد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ 27. ارے بھائی بغداد بھائی بھی 27 کہہ رہے ہیں. پیچھے چلیں ذرا، پیچھے دیں مائک. 27. ماشاء اللہ جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، یہاں پہ ہم نے کچھ سوالات کیے اور بچوں نے جوابات دیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں آپ کو سناتا ہوں دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ سے اچھی اور دلچسپ باتیں. آج جو باتیں ہم سنیں گے وہ ہیں سنت کے بارے میں، جو کہ ماہنامہ فیضان مدینہ اپریل 2020 کے صفحہ نمبر 62 پر موجود ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بہت ساری حکمتیں ہیں. آج میں آپ کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے زمین پر بیٹھ کر کھانے اور پانی بیٹھ کر پینے کی کچھ حکمتیں بتاتا ہوں. زمین پر بیٹھ کر کھانا اور پانی بیٹھ کر پینا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. پیارے بچوں، سائنسی ریسرچ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے سے کھانا اچھے انداز میں ہضم ہوتا ہے، کیونکہ زمین پر بیٹھنے سے جسم زیادہ آرام والی حالت میں ہوتا ہے. نیچے بیٹھ کر کھانے سے کمر، ران اور ٹانگوں کے مسلز میں لچک یعنی فلیکسیبلٹی پیدا ہوتی ہے اور درد سے بھی نجات ملتی ہے. زمین پر بیٹھ کر کھانا
کھانے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور خون کا سرکولیشن بھی بہتر ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دل کے بیماریوں خاص طور پر ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو ہم نے سنی زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے فائدے۔ اب میں آپ کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے پانی بیٹھ کر پینے کے فائدے بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، پانی بیٹھ کر پینا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ پانی دونوں گردوں یعنی کڈنیز میں جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پینے سے ایک گردے یعنی کڈنی میں پانی جاتا ہے، جس سے دوسرا گردہ یعنی کڈنی فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مدنی کے ناظرین، پیارے بچوں، سنتوں پر عمل کرنا ہماری ڈیلی لائف روٹین میں بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں اور اپنے جائزہ لیں تو ہم اٹھتے بیٹھتے ایسے کافی کام کر رہے ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو وہ سنت کے مطابق ہو بھی سکتے ہیں۔ تو مدنی کے ناظرین، پیارے بچوں، آج ہم نے سنا کھانا بیٹھ کر کھانے اور بیٹھ کر پانی پینے کے حوالے سے، اور یہ بھی سنا کہ کھانا بیٹھ کر کھانا پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور پانی بیٹھ کر پینا بھی پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہم نے آپ کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ایسی حکمتیں بھی بتائیں کہ جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی بیٹھ کر پینے اور کھانا بیٹھ کر کھانے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو مدنی کے ناظرین، پیارے بچوں، آئیے اب آپ سے یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں اسی بارے میں۔ جی، پہلا سوال، اب جنہوں نے غور سے سنا ہوگا وہ بتا دیں گے۔ جی، پہلا سوال یہ بتائیے کہ زمین پر بیٹھنے سے جسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ یہ بھی ہے ایک سوال۔ جی چلیں، آپ ہی جو ہوتا ہے دیں ذرا مائک دیں۔ آرام کی حالت میں۔ جی، آرام کی حالت میں ہوتا ہے، جواب ان کا درست ہے۔ جی، اگلا سوال بتائیے کہ جی نیچے بیٹھ کے کھانے سے جسم کے کون کون سے اعضاء میں لچک یعنی فلیکسیبلٹی پیدا ہوتی ہے؟ جی، ران اور کمر۔ ماشاء اللہ، ران اور کمر اور ٹانگوں کے مسلس میں لچک فلیکسیبلٹی پیدا ہوتی ہے، اور درد سے بھی نجات ملتی ہے، اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور خون کا سرکولیشن بھی بہتر ہوتا ہے۔ اور پیارے بچوں، اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ زمین میں بیٹھ کے کھانا کھانے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ دل کے جو امراض ہیں وہ ان سے اب دور ہو جائیں گے، دل کے جو امراض ہیں ان سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اور پانی زمین پر بیٹھ کر پینا، اس کے بھی ہم نے فائدے سنے اسحاق بھائی سے کہ پانی بیٹھ کر پیتے ہیں تو دونوں گردوں میں پانی پہنچتا ہے، دونوں گردوں میں پانی پہنچتا ہے، اور کھڑے ہو کے پیتے ہیں تو ایک میں پانی پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرا فیل ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو مدنی کے ناظرین، پیارے بچوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ مدنی کے ناظرین، پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کے نام گئے آئیں دعا یاد کرتے ہیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ آج ہم جو دعا سیکھنے والے ہیں وہ چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا ہے۔ کیا آنے پر پڑھنے کی دعا ہے؟ جی چلیے آپ کو یاد کرواتے ہیں۔ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ کس کو یاد ہے؟ جی سنائیں، بولیں۔ جی کون کون سنانا چاہے گا؟ ماشاء اللہ، یہاں پر کافی بچے سنانا چاہ رہے ہیں۔ جی چلیں آپ سنیں۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ جی اور کون سنائے گا؟ ان کو دے ذرا مائک، آگے دے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ، جی آگے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ جی آگے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ جی آگے۔
अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी और कौन सुनाएगा? जी सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी अनस भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मदीशे के नाज़रीन प्यारे बच्चों, हमने दुआ सुनी अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। यहाँ पर आइन को वाज़े करेंगे, यहाँ पर हमज़ा नहीं है बल्कि क्या है? आइन है। क्या है? आइन। तो यहाँ पर आइन को वाज़े करेंगे। जी मुदस्सिर भाई। तर्जुमा, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। उसका याद है, आप सुन। अल हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। अल हाल नहीं है, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। अल हाल में अल्लाह, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। जी हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। ये आपके बराबर। जी हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। जी दुआ भी सुनाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी याद नहीं किया आपने सही से। अल्हम्दुलिल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह की। जी अब आप सुनाए, आप ही सुनाए आप। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। आइन को वाज़े करेंगे यहाँ पर। जी मदीशा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, हमने दुआ याद की माशाअल्लाह माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए। मदीशा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम।